بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل ڈاکٹر عمر فاروق آسٹرالوجی۔ دوستو آج 28 نومبر ہے، 2024 ہے۔ کل کا دن میں ویلاگ نہیں کر سکا، جو ہمارے پی ٹی آئی ورکرز کا، ہمارے پاکستانیوں کا جو ان کو گولیاں لگیں اور شہید ہوئے، ان میں بڑا دل اداس اور پریشان سا رہا، اور کل میں نے نہیں ویلاگ کر سکا کیونکہ میری جو کنسنٹریشن تھی وہ اتنی اچھی کل نہیں تھی، وہ ساری باتیں دیکھنے اور سننے کے بعد۔ خیر صبح اٹھ کے میں نے پھر نماز پڑھنے کے بعد دعا کی سب کے لیے حسب عادت، اور پھر اس کے بعد میں نے ذائچہ بنا کے اس کو پڑھا۔ کیا ہمارے سے کوئی غلطی ہوئی ہے کہ کیا یہ قتل عام تھا ذائچے میں؟ اس طرح لوگوں کا خون بہا، بے گناہ لوگوں کا، کیا یہ تھا ذائچے میں؟ جتنا میں نے آج تک آسٹرالوجی کو پڑھا، جتنا میں نے ستاروں کو غور کیا، تو ابھی تک یہاں یہ صورتحال نہیں تھی۔ ذائچہ نہیں کہتا کہ کوئی ایسی بات، ستارے اتنے نیگیٹو تھے۔ ایک بات دوستوں میں یہاں بتاتا چلوں، میں نے عرض کیا تھا، ایک تو انٹرنیشنل لیول پہ خان صاحب جو ہیں وہ آگے آئیں گے، لوگ ان کو جانیں گے۔ دوسری بات میں نے پچھلی ویڈیو میں عرض کی تھی کہ انٹرنیشنل لیول پہ اب ان پہ دباؤ آئے گا۔ اب مجھے اس وقت یہ نہیں سمجھ آتی تھی کہ ان پہ دباؤ خان صاحب کی وجہ سے آئے گا یا کیوں آئے گا۔ اب جو میں نے عرض کیا کہ خان صاحب کے ذائچے میں مریخ، سورج اور پلوٹو کی آپس میں ساتھ نظر ہوئی، ان کے یہ کارنامے تھے جس کی وجہ سے وہ دباؤ سارا اب ان کے اوپر آئے گا۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ ذائچے میں نے ایک بات اور عرض کی تھی کہ میں نے 18 اگست 97 کو پہلا ذائچہ بنایا تھا۔ اب دوستو اس وقت سے میں ذائچے بنا رہا ہوں، ستارے ریڈ کرتا ہوں، ذائچے بناتا ہوں، بڑے سارا دن مصروف رہتا ہوں۔ اب یہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ مشتری جو ہے اپنا عطارد کے گھر میں ریورس ہے اور عطارد مشتری کے گھر میں ریورس ہے، تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ صورتحال پہلے کبھی نہیں آئی۔ پلوٹو کا جو مقام میں نے عرض کیا وہ بھی یہاں پہلے نہیں تھا۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ جو آسٹرالوجی ہے ایک بڑا دقیق علم ہے، اور اس دقیق علم کو پڑھنا، اس کو سمجھنا ایک معنی رکھتا ہے۔ اب ذائچہ کیا کہہ رہا ہے؟ بہت سارے دوستوں کے میسیجز آ رہے ہیں، ڈس ہارٹ ہیں لوگ، بڑے میسیجز کر رہے ہیں۔ دیکھیں دوستو، ایک بات یاد رکھیں، جب ستارے منقلب یا زوجستان برج میں زیادہ ہوں یا تو صورتحال بڑی تیزی کے ساتھ تبدیل ہوتی۔ کرنٹلی مریخ ایک ثابت برج اسد، ثابت جو برج ہے اسد، اس کے اندر موجود ہے، اور شمس جو ہے زوجستان برج میں ہے۔ اور جتنے بھی ہمارے ذائچے میں منقلب بروج ہیں، ان میں صرف زہرہ برج جدی میں بیٹھا ہوا ہے، اور جس کی میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ زحل کی ساتھ نظر قائم ہوئی، اور اسے ہم نے پریڈکشن لی تھی کہ کوئی خاتون جو ہے وہ اس میں آگے آئے گی۔ آپ نے دیکھا کہ وہ خان صاحب نے اپنی مسز کو کہا کہ آپ نے یہ سارے کام کرنے ہیں۔ اب عطارد کا اور مشتری کا جو یہاں پہ ایک مخصوص جگہ پہ آ کے ریورس ہونا، اس ملک میں تبدیلی کی باتیں کر رہے ہیں۔ اچھا، پہلے تو دوستو میں سمجھتا تھا کہ اب یہ باتیں کیا ہوں گی۔ آج صبح اٹھ کے جب میں نے ذائچے کو پڑھا تو آج میں بتاتا چلوں کہ قمر جو ہے وہ برج اکرم میں پہنچا ہوا ہے، اپنے حبوط کے خانے میں پہنچا ہوا ہے۔ اب یہ عمران خان صاحب کے ذائچے کا میں نے عرض کیا کہ 12واں خانہ ہے۔ اب یہاں پہ چاند جو ہے وہ کمزور ہو گیا ہے، ٹھہراؤ آ گیا ہے، لیکن یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ یہ جو تحریک چلی تھی جس میں یہ سب لوگ باہر نکلے تھے، یہ قمر در اقرب میں نہیں چلی، بلکہ ان بیچاروں پہ ظلم ہونے کے بعد قمر در اقرب ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے اب یہ جو فصل بوئی ہے، ان کو انشاءاللہ اس کی سزا ملے گی جنہوں نے یہ سارے کام کیے ہیں۔ اور میں دوستو آج بھی اپنی پریڈکشن پہ الحمدللہ قائم ہوں، میں ذائچے کو پڑھتا رہتا ہوں، دیکھتا رہتا ہوں۔ تو ذائچہ کہتا ہے کہ عمران خان کے تمام مخالفین 5 دسمبر 2024 کو ان کو ریورس گیئر لگے گا، اور انٹرنیشنل لیول پہ جو اب دباؤ ہے، یہ قمر در اقرب آ گیا ہے، اب ان کے اوپر دباؤ بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ اور یہ جو سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے تحریک کو دبا دیا، تحریک ختم ہو گئی، ہم نے یہاں سے ان کو بھگا دیا، یہ دوڑ گئے،
جب نہتے لوگوں پہ گولیاں چلیں گی تو اپنی جان بچانے کا حکم ہے، وہ اپنی جان نہیں بچائیں گے تو اور کیا کریں گے؟ اگر دوستو میرے ذائچے میں یہ آتا کہ ان لوگوں کو بیچاروں کو گولیاں لگیں گی تو میں ضرور بیان کرتا۔ جتنا میرا علم ہے، جتنی میں سوچ سمجھ رکھتا ہوں، جتنی ڈیٹا کلیکشن ہے، اس میں یہ ہے کہ یہ تحریک جو ہے پہلے سے زیادہ شدت کے ساتھ چلے گی، کیونکہ چاند برج عقرب سے نکلے گا تو برج قوس میں چلا جائے گا۔ یہاں پہ عمران خان صاحب کے ذائچے کا پہلا خانہ شروع ہوگا اور یہاں پہ چاند آئے گا، سورج کے ساتھ کران کرے گا اور پھر یہ عطارد کے ساتھ کران کرے گا۔ لہذا تحریک ایک نئی سمت میں چل پڑے گی۔ جو ہی کران ہوگا عطارد کا اور چاند کا، سورج بھی اسی برج میں ہوگا، تو چاند کی 1 تاریخ کے نزدیک جو ہے نا صورتحال چل پڑے گی نئی۔ نیا چاند جو طلوع ہوتا ہے ہمیشہ نئی باتیں لاتا ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ روزمرہ کی باتوں میں چاند کا بہت مقام اور بہت مرتبہ ہے۔ اب یہ جو خان صاحب کو جیسے آپ نے دیکھا کہ انہوں نے پابند سلاسل کیا ہوا ہے، ہماری ایسٹرالوجی آج خان صاحب کے ذائچے میں بتا رہی ہے کہ قمر جو ہے وہ برج عقرب میں آیا ہے اور یہاں پہ یہ کمزور ہے۔ اب یہ یہاں سے جب نکلے گا تو یہ میں نے عرض کیا کہ برج قوس میں جائے گا، قوس کے میں 2.25 دن گزارنے کے بعد یہ اس دفعہ جو طلوع ہوگا وہ زہرہ کے ساتھ طلوع ہوگا۔ ستارہ زہرہ انتہائی سعد ستارہ ہے، 7 ستاروں میں اس کا مقام دوسرے نمبر کا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں یہ بتا رہی ہیں کہ صورتحال ٹوٹل چینج ہونا شروع ہو جائے گی اور تحریک ایک نئی سمت میں آئے گی۔ ذائچہ یہ بتا رہا ہے اور آنے والا وقت جو ذائچہ بتا رہا ہے ان حکمرانوں کے لیے، جیسا میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ 5 دسمبر سے ان کو ریورس گیئر لگے گا۔ اب جو انہوں نے کیا در حقیقت یہ اس ریورس گیئر کو زیادہ شدت لگانے کے لیے کیا ہے، قدرت نے ان سے کروایا ہے۔ باقی دوستو اس دنیا میں ایک بات یاد رکھیں کہ ایسٹرالوجر بھی آپ جیسا انسان ہے، بلکہ آپ تو میرے سے کہیں زیادہ اچھے انسان ہیں۔ جتنا ہمیں علم آتا ہے دوستو ہم بیان کرتے ہیں۔ اب یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جو تحریک چلی ہے، ایسٹرالوجی کہہ رہی ہے جب یہ پلوٹو کے ساتھ چاند اس دفعہ آئے گا اور یہاں پہ یہ کران کرے گا تو یہ وہی 5 دسمبر کی قریب باتیں آ جائیں گی اور جو انٹرنیشنل لیول پہ ان پہ دباؤ پڑے گا وہ دیکھنے سے تعلق رکھے گا۔ ابھی انہوں نے اپنی مرضی کر لی اور ان کو کوئی عقل رکھنے والا بندہ نہیں ہے، کوئی ان کو سمجھانے والا بندہ نہیں ہے۔ یہ جو نون لیگ ہے، میں نے عرض کیا تھا کہ یہ سیاست سے ان کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ میرے ایک دوست ہیں، بڑے نون لیگ کے جیلے تھے، کل انہوں نے مجھے فون کیا تو میں سمجھا کہ ڈاکٹر صاحب ہیں ماشاءاللہ، تو میں سمجھا وہ مجھے کوئی ٹانٹ کریں گے۔ ان بیچاروں کی آواز جو تھی نا گلے سے نہیں نکل رہی تھی، حالانکہ وہ سرجن ہیں، آپریشن کرتے ہیں، میرا بھی آپریشن انہوں نے کیا تھا۔ تو وہ بیچارے کہہ رہے تھے ڈاکٹر صاحب اب کیا بنے گا، یہ تو صورتحال بڑی خراب ہوگی۔ میں نے کہا جناب یہ ان کے گلے پڑیں گی چیزیں، غلط اقدام انہوں نے کیا ہے، غلط ٹائم پہ کیا ہے، تو یہ ذائچہ کہہ رہا ہے یہ سب بھگتیں گے۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ضم جو ہے ذائچے میں ایک دھوکے اور فراڈ کی نشاندہی ہے، اور میں نے ماضی میں آپ سے عرض کیا تھا کہ عمران خان صاحب اگر اب کسی پہ یقین کریں گے تو ایک نیا فیصل واڈا سامنے جنم لے گا۔ اب یہ جو وقت آیا جس میں یہ سب لوگ گئے، خان صاحب کو بھی اپنے کھوٹے اور کھرے سکوں کا پتہ چل گیا کہ کھوٹے سکے کون ہیں اور کھرے سکے کون سے ہیں، کون سے لوگ ہیں جو خون دینے والے ہیں اور کون سے لوگ ہیں خون پینے والے ہیں۔ اور یہ لوگوں نے بڑی باتیں کی یہاں کہ جی وہ وہاں ٹھہرے کیوں نہیں۔ دوستو میں نے عرض کیا کہ چاند جو تھا وہ برج میزان میں تھا، منقلب برج میں تھا، اور اس نے ضم کو کراس کیا۔ آپ دیکھیں ان سب کے ساتھ بھی وہاں ایک دھوکہ اور فراڈ ہوا، جو آپ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کیا ہوا۔ ذائچے میں جو عمران خان صاحب کے ذائچے میں اس وقت پلوٹو آگے جو بیٹھ گیا ہے اور اس کی ان کے ذائچے کے 5ویں خانے سے نظر ہے، اور 5ویں خانے کا جو حاکم ستارہ ہے مریخ وہ ان کے ذائچے کے 9ویں خانے میں بیٹھا ہوا ہے۔ اب اس کی ایک پریڈکشن یہ بھی ہے کہ آنے والے وقت میں عمران خان صاحب کے بچے وہ بھی انٹرنیشنل لیول پہ آپ کو خان صاحب کی ہیلپ کرتے ہوئے نظر آئیں گے، کیونکہ جو ہی چاند جائے گا برج قوس میں چاند کی پازیٹیو کمیونیکیشن ہوگی، اور یہ پازیٹیو کمیونیکیشن چاند کی، سورج کی
مریخ کے ساتھ ایک ہی وقت میں ہوگی، اور یہ جو کمیونیکیشن ہوگی دوستو یہ بڑی سٹرونگ ہوگی۔ گو کہ چاند یہاں غروب ہوگا، چاند سورج کے پیچھے جب جاتا ہے تو غروب ہو جاتا ہے، لیکن جب وہ طلوع ہوتا ہے تو نئی باتیں لے کے آتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ برج ثور جو عمران خان صاحب کے ذائچے کا چھٹا خانہ ہے، ماضی کی باتیں یہاں سے ہم پڑھ سکتے ہیں۔ تو ماضی میں آپ کو پتہ ہے ان کی جو وائف ہیں جمائمہ، ان کا ستارہ جو زہرہ ہے وہ برج جدی میں بیٹھا ہوا ہے۔ اس دفعہ جب چاند آئے گا اور چاند یہاں پہ کران کرے گا زہرہ کے ساتھ، تو اندازہ ہے کوئی حرف آخر بات نہیں ہے کہ وہ بھی اپنا کوئی نہ کوئی رول یہاں پہ ادا کریں گی اپنے بچوں کے ساتھ۔ یہ دوستو ہمارا اندازہ ہے، ڈیٹا کلیکشن ہے۔ ہمارا جو دوستو علم ہے یہ حالات حاضرہ پہ نہیں ہے، ہمارا چینل بھی حالات حاضرہ کا نہیں، ہم اسٹرالوجیکل اسپیکٹس بیان کرتے ہیں۔ یہاں میں ایک بات اور دہراتا جاؤں کہ میں نے آج تک زندگی میں جتنے ذائچے بنائے ان ذائچوں میں خان صاحب جیسا تگڑا ذائچہ میں نے کبھی کسی کا نہیں پڑھا۔ یہ ساری باتیں ریکارڈ رہیں گی، اور میرے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی اگر کوئی بندہ آ کے اسٹرالوجی پڑھے گا، ان حالات اور واقعات کو میئر کرے گا، کیسے ہوئے، ستارے کہاں تھے، کیا ہوا، تو انشاءاللہ اس کو سیکھنے کے لیے ستاروں کے حساب سے یہ باتیں جو ہے نا بڑا اس کے کام آئیں گی۔ جیسے ہم منصوبات کو بیان کرتے ہیں، ذائچے کے گھروں کو بیان کرتے ہیں۔ تو پاکستان میں یہ جو باتیں چل پڑی ہیں دوستو یہ بڑی سٹرونگ ہیں، یہ تحریک نہیں ختم ہونے لگی، یہ ابھی اور شدت کے ساتھ چلے گی۔ اور یہ جو لوگ مذاق اڑا رہے ہیں ان کا میں آپ کو بتاتا چلوں، ان میں سے صورتحال ان کی بہت خراب ہے، اور میں زیادہ بات نہیں کرتا، میرے پاس ان کے ذائچے نہیں ہیں، لیکن فیس ریڈنگ کا بھی کچھ نہ کچھ اندازہ ہے۔ اس میں یہ جو اپنا فرعون ہے، یزید ہے، جتنے بھی لوگ یہ ہیں، یہ دوستو اس کے کریکٹر ابھی زندہ ہیں۔ اگر کسی کے ذائچے میں دوستو اس کا ثابت برج ہو اور اس کے پہلے خانے میں کوئی آتشی مزاج ستارہ آ جائے اور ذائچے کے باقی خانوں میں بھی آتشی ستارے ہوں، تو دوستو یہ اس کے دماغ کو ہمیشہ غصے کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ یہ لوگ کبھی ٹھنڈے مزاج میں نہیں آ سکتے، ان کا سافٹ ویئر ایسا ہے۔ تو یہ سب لوگ وہ ہیں، ان میں سے خاص کر ایک جو وفاقی وزیر ہیں جن کے پلے کچھ بھی نہیں ہے، مجھے ان کا ذائچہ اور ان کا ستارہ ان کی شکل دیکھنے سے پتہ چل گیا۔ اب آنے والا وقت وہ جو سمجھتے ہیں کہ میں شیر ہوں، آنے والا وقت انہیں بتائے گا کہ بیسیکلی وہ گیدڑ ہے، اور گیدڑوں میں بھی سب سے گندی نسل کے گیدڑ ہے۔ یہ آپ کو آنے والا وقت انشاءاللہ ثابت کرے گا، اور میں آپ کو اس بندے کا پھر نام بتاؤں گا، حالانکہ نہ میرے پاس اس کی ڈیٹ آف برتھ ہے، نہ ٹائم آف برتھ ہے، نہ پلیس آف برتھ ہے۔ تو دوستو یہ ایک ریڈنگ ہے جو ہم ذائچے میں لیتے ہیں۔ تو یہ جو ذائچہ ہے یہ آنے والے وقت میں ثابت کرے گا کہ دلیر کون تھے اور بزدل کون تھے۔ کہ مریخ جو ہے اب یہ ریورس ہونے لگا ہے، اور یہ مشکلات میں عمران خان کے مخالفین کی مشکلات میں اضافہ لائے گا۔ تو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ دوستو فردر آگے چلیں گے۔ ابھی جو ذائچے کی کیلکولیشن ہے اس کے مطابق تمام چیزیں بدل گئی ہیں، اور ان کے اقدامات کا جو انہوں نے اقدامات اٹھائے، جو انہوں نے کیا، ان سب کا برا رزلٹ اب انہیں بھگتنا پڑے گا۔ پرائے تو کیا، ان کے اپنے بھی ان کے خلاف ہو جائیں گے۔ آنے والا وقت انشاءاللہ ہماری یہ پریڈکشن ثابت کرے گا۔